السلام علیکم دوستو، ایک اور پوڈ کاسٹ نصرت حسین کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ آج بات ہوگی خواب کی، کیونکہ پچھلی بار ہم نے کچھ باتیں رہ گئی تھیں اس میں، خواب ادھورے سہی۔ آج کا عنوان ہے خواب سہارے تو ہیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کچھ جب میں اور سلمان خواب ریکارڈ کر رہے تھے، اور اتفاق سے اسی زمانے میں جب میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، وائٹل سائنس اور میرے جو 3 دوست جنید جمشید، شہزاد حسن اور روہیل حیات، ظاہر ان کو بھی پتہ تھا، ان کے بارے میں بھی بات ہوگی، کس طرح انہوں نے مجھے سہارا بھی دیا اور بڑے سپورٹ مجھے ایک ملی ان سے۔ میں آپ کو پہلے تو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے اچھے اور نفیس لوگ ہیں آپ لوگ، کہ جو مجھے جو میسیجز ملے پچھلے والے پوڈ کاسٹ کے اوپر، یقین جانیں کہ آپ لوگوں کو میں جانتا نہیں ہوں، شاید کبھی زندگی میں ملاقات بھی نہ ہو، لیکن اتنے مخلص اور اتنے سنسیئر مجھے دعائیں ملی ہیں میری ماں کی مغفرت کے لیے، اور یقین مانے ایک ودود احمد صاحب ہیں، ان کا تو رپلائی ان کا پہلے ہی آیا تھا کامنٹ، اس نے تو بہت ہی موو کیا، اور ایک ہیں عمر فہیم صاحب، اور بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک کنیکشن ہے، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے ایسا، اور میں بہت مشکور ہوں۔ آئی تھینک یو سو مچ فار یور کمنٹس، اور جو آپ لوگ فیل کرتے ہیں، آپ لوگوں نے میرے جذبات فیل کیے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اور بھی کرتے رہیں گے۔ کچھ باتیں رہ گئی تھیں کہ ہمارے لیے، فیملی کے لیے اتنا وہ ٹرامیٹک کیوں تھا؟ کیونکہ دیکھیں، جانا تو سب نے ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور لوگ یہ صدمہ برداشت کرتے ہیں، ہم نے بھی کیا، لیکن جو چیز جو اس میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح فلموں میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ ڈاکٹر نے ٹائم بتا دیا ہے اور اب پیشنٹ کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم رہ گیا ہے، بالکل ویسے ہی ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، وہ ہم گزار رہے تھے وہ لمحے، کیونکہ ظاہر ہے میری ماں نے آپریشن کے بعد انہوں نے پوچھا، تو ہم نے پہلے تو کہہ دیا کہ وہ بائیوپسی بھی ہوگی، اس کا ٹائم لگے گا۔ جب وہ ریکور کر کے پھر کیپٹن سروت کے گھر اپارٹمنٹ میں جب ہم موو ہوئے وہاں پر معاف کیجیے گا، تو مجھے ابھی تک یاد ہے ماں نے پھر پوچھا، تو تھی وہ رپورٹ کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہہ دیا وہ ابھی کچھ ٹیکنیکل اس میں ہے، آئی تھنک وہ ایک اور ڈاکٹر نے کوئی سائن وائن کرنے ہیں، ظاہر ہے مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ یہ جو چھوٹی سی جو چیزیں تھیں، اور ایک میں آگے اور بھی بتاؤں گا، جو کہ اب یہ صدمے جو ہیں نا، یہ بڑے ڈفرینٹ انداز سے ہمیں ہٹ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے پہلے کہا کہ جی ہم ان کو اسٹیرائڈ دیں گے، وہی ایک آخری ہمارے پاس ایک چیز رہ گئی ہے، تو ان کو ایگزیکٹلی اس نے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ ان کو بہت اچھا فیل ہوگا، شی ول فیل بیک ٹو نارمل، لیکن چند دنوں کی بات ہے وہ پھر ریگریس کر جائیں گی، اور یقین جانے بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب ہم نے ان کو اسٹیرائڈ دیے ہیں تو نیکسٹ ڈے شی واز فیلنگ، شی کوڈ ٹاک ویری ایزلی، اور انرجی ان میں آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ بڑے دنوں بعد میں اچھا فیل کر رہی ہوں۔ تو میری چھوٹی ہمشیرہ کی شادی آنے والی تھی، کیونکہ طے کیا ہوا تھا ہم نے، تو انہوں نے کہا چلو کچھ گولڈ، کچھ سونا، کچھ زیور لینے چلتے ہیں، چھوٹی موٹی کوئی کڑے لینے تھے شاید، تو کراچی صدر میں میری بڑی خالہ اور ہم لوگ گئے کراچی صدر۔ تو مجھے یاد ہے بہت اچھے موڈ میں تھیں وہ، اور بڑا اچھا فیل کر رہی تھیں، اور ہم اترے، گاڑی پارک کری، گئے، ہم نے شاپنگ وغیرہ کی۔
مجھے تو پتا تھا کہ یہ جو ڈاکٹر نے کہا ہوا تھا، تو میرے لیے ان کو خوش دیکھنا ظاہر ہے باعث مسرت تو تھا ہی، لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ میں کس اضطراب سے میں گزر رہا تھا کہ یہ صرف ٹیمپرری چیز ہے. تو یقین مانیں، میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن کے والدین حیات ہیں بہت خوش قسمت ہیں، اور اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جب وہ ظاہر ہے والدین نے پہلے گزرنا ہوتا ہے، تو اس میں جو میری آبزرویشن ہے، جو میں نے سفر کیا جس طرح سے یہ سارا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو شاید اٹ ول ہیلپ یو، آپ کو شاید مدد ملے گی. وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں ہم. تو اس سارے سینیریو میں یقین مانیں میموری لاس ہو گیا تھا میرا، اور ہم سب کا بیسکلی بہن بھائیوں کا، کیونکہ صدمہ ہی اتنا اسٹرانگ تھا اور اتنا ڈیپ تھا. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہم واپس راولپنڈی لے جاتے ہیں. 24C سیٹلائٹ ٹاؤن اینیکس میں ہم رہا کرتے تھے اس زمانے میں. جو میں نے تصویر دکھائی ہے وہ ایک مین گھر کی ہے. وہ پیچھے جو اینیکس ہے اس کا بھی میں کبھی کبھار آپ کو، میرے پاس ہیں تصویریں، کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ دکھاؤں گا. بڑے بھائی پہلے چلے گئے تھے سارا ارینجمنٹ کرنے کے لیے. ایمبو لفٹر جو کہ ان کو سیڑھیاں چڑھ کے چڑھنا نہ پڑے، وہ دوسرے دروازے سے ڈائریکٹلی انٹر ہو جاتا ہے پیشنٹ. تو مجھے اب تک یاد ہے میری سزوکی FX کافی برے حال میں تھی. وہ جنہوں نے مجھے بیچی تھی، میں ایک لائیو میں ان کا ذکر کر چکا ہوں. تو جب وہ بیٹھیں گاڑی میں تو ظاہر ہے میں نے کہا امی سوری چھوٹی سی گاڑی ہے تو آپ کو سکویز ہونا پڑے. کہتی نہیں 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 بیٹا، اللہ تمہیں مرسڈیز بینز لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں کہتا رہتا ہوں، اپنے والدین کی دعائیں ضرور لیا کریں، بڑی کام آتی ہیں. اور جب میں دوحہ گیا قطر میں تو میں نے پھر مرسڈیز خریدی اور ماں کو پھر دعائیں دیں. تو میں ان کو ایئرپورٹ لے کے آیا ہوں، اور میں نے سرور بھائی وہیں پر تھے، کیپٹن سروت نے پھر وہاں سے پک اپ کر لیا. میں نے گاڑی پارک کری، میں وردی میں آیا ہوا تھا سو دیٹ میں اندر تک ان کو چھوڑ سکوں. تو ان کے لاسٹ بھائی میرا خیال ہے کچھ پتہ کرنے گئے ہیں کہ آکسیجن ہے ان کو، بیکاز لاسٹ میں ان کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی تھی آن اینڈ آف. انہوں نے کہا ہاں جی سارے ہمارے پاس سلنڈرز ہیں آکسیجن کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھیں والدہ، تو انہوں نے اشارہ کیا تو میں قریب ان کے آیا تو انہوں نے بڑے آہستہ سے کہا توتی شادی کر لینا. تو یہ ان کے الفاظ مجھے کبھی بھولے نہیں. ظاہر ہے میں نے پھر شادی ہوئی میری، تو الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ یہ میری آخری ملاقات ہے، اور وہاں سے نکلا ہوں میں، اور گاڑی میں جب تک وہ PCHS بلاک 6 کا گھر جب تک نہیں آیا ہے، میں اپنے آنسو ہی بس پوچھتا رہا ہوں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کبھی نہیں بھولتے ہیں آپ کو، لیکن جو صدمہ مجھے 2 سال لگے، یعنی 2 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ مرد ہیں یا عورت جیسے بھی ہیں، رونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر رونا آ رہا ہے آپ کو تو روئیں بے شک. اگر وہ یاد آ رہی ہیں آپ کو، پیرنٹس یاد آ رہے ہیں، ضرور ان کے لیے روئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بڑی اچھی چیز اللہ میاں نے بھی بنائی ہے، دماغ وہ آہستہ آہستہ خود ہی جو انٹینسٹی ہوتی ہے غم کی وہ کم ہو جاتی ہے، اور پھر رونا بھی بند ہو جاتا ہے.
اور 2 سال بعد پھر کافی بہتر آپ فیل کرنے شروع ہو جاتے ہیں. میموری ریکال واپس آ جاتی ہے, آپ کی یادداشت بھی, سارا کچھ وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پھر مارچ میں ایکچولی ان کا ذکر انسیڈنٹلی مارچ ہی میں آیا. میں یہاں پر ایک چیز مجھے یاد آئی ہے جو میں تھوڑی دیر رکا تھا, کہ جب کبھی بھی بہت پہلے پیرنٹس زندہ تھے, سارے ہم سب اکٹھے ساتھ رہتے تھے, تو جیسے ہی اسپرنگ آتی تھی, سردیوں کے بعد جیسی بہار آتی تھی, تو مجھے ڈپریشن ہوتا تھا. اچھا, لوگ بڑے حیران ہوتے تھے یار کہ اس بہار کا موسم تو بڑا خوشی کا موسم ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں بڑے لیکن میرے لیے ہمیشہ, اور میں خود حیران ہوتا تھا کہ یار پھول اگ رہے ہیں. میری والدہ کو پھول بہت پسند تھے, گلاب کا پھول اسپیشلی. تو لیکن میں ڈپریس ہوتا تھا. تو مجھے بڑے عرصے بعد میں پتہ لگا کہ میرے دونوں پیرنٹس مارچ کے ہی مہینے میں ان کا انتقال ہوا. ایک عجیب سا اتفاق ہے. اچھا, یہاں پر پھر میں آپ کو یہ بھی میں ایک کہتا چلوں جو میں نے محسوس کیا اپنی لائف میں, شاید آپ بھی ایکسپیرئنس کریں گے, کہ جب آپ کے والدین یعنی آپ کے گرینڈ پیرنٹس, دادا دادی جب زندہ ہوتے ہیں, تو ان کا خوشی کا لیول ایک الگ ہی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب نانی تو میرے بہت پہلے وفات پا گئی تھی, ان کو تو میں دیکھا نہیں, نانا ہمارے حیات تھے. تو امی زیادہ خوش تھیں, والد صاحب کے پیرنٹس بھی کافی ان کی عمریں تھیں ماشاء اللہ. دادا آئی تھنک 75 میں شاید ہی پیسڈ ہوئے, اور دادی کافی دیر تک حیات رہیں. تو جب تک وہ زندہ تھے, والد صاحب کا موڈ, ان کی خوشی کا ایک الگ ہی لیول تھا. اور یہ میں نے فیل کیا, یہ میرے ساتھ پھر اپنے ساتھ ہوا, کہ جیسے ہی میرے پیرنٹس یہاں سے دنیا سے رخصت ہوئے, تو وہ خوشی کا لیول جو ہے نا وہ بھی گرا. اور آئی تھنک نیچرل سی بات ہے. ایک اور بات میں یہاں پر کہہ دوں, سال میں ایک مرتبہ قبرستان ضرور جائے کریں, مغفرت وہاں پر حاضری دیا کریں, ان کے لیے دعا کیا کریں, فاتحہ پڑھا کریں وہاں پر. اور کچھ لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں, میں مشورہ یہ بھی نہیں دوں گا, لیکن ہاں سال میں ایک مرتبہ, کیونکہ آپ کو یہ بھی ایک ریئلٹی چیک رہتا ہے کہ یہی فائنل ڈیسٹینیشن ہے, وہ بہت ضروری ہے. یہاں پر میں پھر آپ کو لے چلتا ہوں, بیفور آئی کم بیک ٹو خواب سہارے تو ہیں. ہم لوگ کنٹرول روم میں ہیں, آصف صاحب ریکارڈنگ کر رہے ہیں, سلمان بیٹھے میں بینچ سی تھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, اور ہم ریکارڈ کر رہے ہیں وہ سولو, گٹار سولو, سلمان احمد جنہوں نے بجایا ہے. ان کا آئیڈیا تھا کہ میں اس کو اکوسٹک پہ میں بجاؤں. گانا بج رہا ہے, میرے گوسٹ ٹریک چل رہا ہے پیچھے, ٹائم گزر رہا ہے, لیکن نہ ان کو مزہ آ رہا ہے, نہ سلمان کو مزہ آ رہا ہے. مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کہ یار بات نہیں بن رہی. کافی دیر گزر گئی. آئی تھنک اگر میں اسپین کروں ٹائم تو گھنٹہ تو گزر ہی گیا ہوگا آرام سے. تو میں نے سلمان سے کہا, یار اکوسٹک کے بجائے تم الیکٹرک گٹار پہ سولو کیوں نہیں بجاتے ہو؟ ہاں یار, نے کہا یار آئیڈیا تو تمہارا اچھا ہے, اوکے لیٹس ٹرائی دیٹ. اکوسٹک ہم نے اب واپس کیس میں رکھا, اس نے اپنا الیکٹرک نکالا, ٹیون کیا, اور یقین مانے اتنی جلدی
انہوں نے وہ سولو بجائی ہے جو کہ خواب میں آپ اب سنیے گا. اور میرا خیال ہے 1 یا 2 ٹیک میں ہی اٹ واز اوور. اور بیوٹیفل سولو, بڑا سولفل, بڑا اس میں فیلنگس کے ساتھ انہوں نے بجایا اور بہت مزہ آیا. اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. خواب سہارے تو ہیں, یہ ضرور ذہن میں, اور میرا بلیف ہے, یہ میرا ایمان ہے کہ یہ سٹوری یہاں پر ختم نہیں ہوگی, یہ ابھی آگے تک چلے گی. میرا مطلب ہے مرنے کے بعد کی سٹوری. اور ہماری ڈیفینیٹلی ملاقات ضرور ہوگی اپنے پیرنٹس کے ساتھ. بس یہ ہے کہ دنیا میں ہم کو توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں اور اپنے پیرنٹس کو دعا میں یاد رکھیں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں آپ کو. انشاءاللہ پھر اگلے پوڈ کاسٹ میں کچھ ذرا مختلف ہوگا. بھائی کا کچھ گیٹ اپ بھی ڈفرینٹ ہوگا, اور جو پہلے ہوا کرتا تھا جس طرح سے, اس موڈ کے حساب سے میں نے یہ اٹائر چنا تھا. تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے. اور ہاں, ضرور لائک, سبسکرائب, شیئر سارا کچھ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی. خدا حافظ.